جس طرح عرب دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، مرفع حکومتیں ہیں، عرب عوام کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتے. اکثر عرب دنیا خوشحال دنیا ہے. حکومت قومی منابع تیل پٹرولیم گیس نکال کے بیچ کے لوگوں کو پیسے بانٹ رہی ہے بغیر کسی معاوضے کے. معاوضہ نہیں دیتی ان کو، صرف پیسے وہ کوئی کام نہیں کرتے حکومت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اس کے انتظام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. ان کا کام صرف اس ملک میں رہنا ہے اور سالانہ یا ماہانہ حکومت سے معاوضہ وصول کرنا ہے. ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ پاکستان جیسے ممالک، بنگلہ دیش جیسے ممالک سے لوگ ان ممالک میں جا کر روزی حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں. کتنے ممالک ان ملکوں کے سر پہ چل رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا ذریعہ بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کا روزگار ہے. بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش جیسے ممالک، ان کی معیشت کا بڑا ذریعہ وہ آمدن ہے جو اس ملک کے رہنے والے باہر جا کر حاصل کرتے ہیں. کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رفائی ریاستیں ہیں، مرفع ریاستیں ہیں، ثروت مند ریاستیں ہیں. اور اگر لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے سہولتیں موجود ہیں، لوگ راضی ہیں، انہیں اور کسی چیز پر اعتراض نہیں. حاکم کون ہے؟ بہترین حاکم وہ ہے جو انہیں فراوان غلہ دے دے، جو انہیں فراوان آسائش دے، جو انہیں فراوان سہولتیں دے، جو انہیں ہر چیز ان کے لیے مہیا کرے. یہ بہترین نظام ہے. اس لیے نہ صرف اپنے ملک کو عرب ممالک چلا رہے ہیں بلکہ کئی اور ممالک ان کی وجہ سے چل رہے ہیں. مثلا یہی عرب ملک ابھی آئے ہوئے ہیں، رحیم یار خان اور بہاولپور میں عرب شکاری آئے ہوئے ہیں، اور ان کے آنے سے پاکستانی حکمران بھی اور عوام بھی اور سارے طبقات ان کے وارے نیارے ہیں. آج کل پاکستانیوں کی عید ہے، چونکہ عرب شکاری شکار پہ آئے ہوئے ہیں. یہ سردیوں کے ایام چولستان میں اور اس جنوبی پنجاب کے اندر ان کی بڑی بڑی شکار گاہیں ہیں، وہاں شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں. شکار کے لیے جہاز بھر کر اپنے ہمراہ خوراک لاتے ہیں، عیاشی کا سامان لاتے ہیں. جہاز بھر کر، ایک بھرا ہوا جہاز شراب کا آئے گا، ایک بھرا ہوا جہاز گوشت کا آئے گا. روزانہ گوشت وہاں سے آتا ہے. وہ پاکستان کا کسائی کو پسند نہیں کرتے. کوک اپنے ساتھ لاتے ہیں، برتن بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہر چیز. پاکستان سے صرف ان کو شکار چاہیے، جانوروں کا شکار، پرندوں کا شکار اور انسانوں کا شکار، مردوں کا اور عورتوں کا شکار چاہیے ان کو، اور دونوں کو شکار کرتے ہیں. جانور بھی، پرندے بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی. پاکستانی ان کا بہترین شکار ہیں. ہر شکار کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں وہ ان کو. اتنی رفاہ ہے وہاں پر کہ اس رفاہ کا جو ویسٹیج ہے اس سے پاکستان کی رفاہ ہے، اس سے کئی پاکستانی عیاشی کرتے ہیں. ان کے پھینکے ہوئے، ٹوکری میں پھینکے ہوئے غلے سے کتنے لوگ یہاں پلتے ہیں، کھاتے ہیں ان کا. اس لیے انہیں صرف اتنا ہی چاہیے. حکومت سے یہی توقع ہے کہ یہ حکومت ہماری ضروریات پوری کرے، ہماری سہولیات فراہم کرے، ہمیں عیش و عشرت کا سامان مہیا کرے، رفاہ مہیا کرے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. کون حاکم ہے کون نہیں ہے ہماری بلا سے، یہ اہل حاکم ہے، یہ نااہل حاکم ہے، یہ حقدار ہے، ناحق ہے، ظالم ہے، جائر ہے، فاسد ہے، ہوا کرے. ہمارے لیے تو بہترین ہے. یہ رسوماتی اسلام کا نظریہ ہے کہ جو بھی آپ کو رسومات ادا کرنے کی اجازت دے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور کامیاب حکومتیں طاغوتی وہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی یہ رگ پکڑی ہے کہ انہیں اگر ہم رسومات کی اجازت دے دیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ہمراہ ہیں. لیکن اسلام کا کیا کہنا ہے یہاں پر؟ آیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جہاں پر آپ کو رسم کی اجازت ہے وہاں آپ رسم کی بجا آوری پر اکتفا کر کے بلکہ شکر گزار بھی ہوں ان حکومتوں کے
ان نظاموں کے جنہوں نے آپ کو یہ اجازت دی ہے رسم ادا کرنے کی، قرآن کریم نے روکا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. آپ طاغوت کے زیر سایہ زندگی بسر نہیں کر سکتے، طاغوتیت کو قبول نہیں کر سکتے، طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، طاغوتیت کا انکار اور کفر کرنا ہے آپ نے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، مضبوط سہارا اس کے پاس ہے. نجات اسے ملے گی جس نے طاغوت کا انکار کیا ہے. جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، بے شک اللہ کو مانتا ہے لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقیٰ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے، اسے نجات کی امید نہیں ہونا چاہیے. چونکہ نجات کے لیے مضبوط سہارا درکار ہے، اور وہ تم نے چھوڑ دیا چونکہ طاغوت کا انکار نہیں کیا ہے.